بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض حسین نے اپنی کتاب برزخ چند قدم پر اور شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب منازل آخرہ میں حضرت سعد بن معاذ کا یہ واقعہ تحریر کیا ہے، اور مسلمانوں کے دیگر مسالک میں بھی حضرت سعد بن معاذ کا یہ واقعہ کتابوں میں نقل ہوا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصار کے رئیس تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمین کے نزدیک اتنے محترم تھے کہ جب وہ سوار ہو کر آتے تو رسول خدا مسلمانوں کو ان کے استقبال کا حکم فرماتے۔ خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے وارد ہونے پر کھڑے ہو جاتے۔ یہ اہل مدینہ میں سے تھے۔ انہوں نے جنگ بدر، جنگ احد اور جنگ خندق میں شرکت کی تھی۔ اسلام کے اس عظیم سپاہی کو جنگ خندق میں ایک دشمن کی طرف سے چلایا ہوا تیر لگا جو آپ کی رگوں میں لگا۔ اس کے بعد آپ کی روز بروز حالت کمزور ہوتی گئی اور آپ رفتہ رفتہ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ ایک زندہ شہید اور جانباز مومن تھے۔ آپ شہید راہ حق تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم صحابی کی عیادت کے لیے کئی بار خود تشریف لے گئے۔ رسول خدا زندگی کے آخری لمحات میں ان کے پاس آئے اور آپ کی بیمار پرسی فرمائی، اور آپ نے ان کے حق میں یہ دعا کی: اے خدایا، سعد نے تیری رائے حق میں جہاد کیا اور اس نے تیرے پیغمبر کی تصدیق کی، ان کی روح کو کامیاب و کامران فرما۔ جس صبح سعد نے اس دنیا کو سوگوار چھوڑا، جبرائیل کا پیغمبر اکرم پر نزول ہوا کہ عرض کرنے لگے: اے رسول خدا، آپ کی امت میں سے کون سا شخص اس دنیا سے چل بسا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو ان کی روح کا مژدہ سنایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ کو مسجد میں سعد کی وفات کی خبر موصول ہوئی۔ رسول خدا نے صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے اصحاب کے ہمراہ سعد کے گھر کی طرف رخ کیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ اس کے احباب اور وابستگان اس کے جنازے کو غسل دینے میں مصروف ہیں۔ پیغمبر اکرم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ لوگوں نے اچانک دیکھا رسول خدا نے اپنے دونوں زانوؤں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں نے اس طرح بیٹھنے کی آپ سے وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس کی طرف اترے ہیں، ان کے لیے جگہ نہ تھی، لہذا میں نے ان کے لیے جگہ بنائی ہے۔ جب حضرت سعد کے جنازے کو گھر سے اٹھایا گیا تو آن حضرت نے جنازے کی اگلی جانب تابوت کو خود کاندھا دیا۔ آپ نے فرمایا: مجھے رب کعبہ کی قسم، جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، 70,000 فرشتے سعد کے جنازہ کی تشییع میں شریک ہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق 70,000 فرشتے اس طرح تشییع جنازہ کر رہے تھے کہ وہ سعد کے لیے سورہ توحید کی تلاوت کر رہے تھے۔ سعد اس مقام اور اس درجہ رفیع پر فائز تھے کہ پیغمبر اکرم نے ان کے لیے فرمایا: تمہیں مبارک ہو کہ خدائے متعال نے تمہیں شہادت کا منصب عطا کیا اور تمہاری موت سے عرش الہی کو لرزتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اور روز قیامت تمہاری سفارش کے ساتھ مسلمانوں کو اس مقدار میں بہشت میں داخل کیا جائے گا جتنے قبیلہ بنی کلب کے حیوانوں کے بال ہیں۔ رسول خدا نے سعد کے جنازے کو حنوط کیا۔ آپ سعد کی قبر میں خود اترے اور آپ نے سعد کے جنازے کو حاضرین کی مدد سے قبر میں اتارا۔ سعد کی قبر کو سنگ خشت اور خاک سے صاف کیا۔ جب مراسم میں دفن تمام ہوئے تو سعد کی والدہ اپنے بیٹے کی قبر پر آئی اور کہا: اے سعد، تجھے بہشت مبارک ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد کی والدہ سے فرمایا: اے مادر سعد، کسی بھی چیز کو حتمی طور پر خدا کے لیے حکم قرار نہ دیں۔ اس وقت سعد کو فشار قبر نے اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ مراسم دفن کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے خانہ اقدس کی طرف چلے گئے۔ اسی دوران لوگوں نے نبی اکرم سے پوچھا: اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ نے سعد کے دفن و کفن میں دلچسپی لی، ہم نے دیکھا کہ آپ نے آج تک کسی اور کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ آپ ننگے پاؤں اول سے آخر تک جنازے کے ساتھ رہے۔ آپ نے بغیر ابا و ردا کے ان کی جنازے کی تشییع کی۔ کبھی آپ ان کے جنازے کے دائیں طرف ہوتے تھے اور کبھی بائیں طرف۔ ان کے جنازے کو غسل دینے کا حکم آپ نے دیا۔ آپ نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ آپ نے انہیں خود سپرد خاک کیا۔ ان ساری فضیلتوں اور عظمتوں کو سعد کے لیے بیان کرنے کے بعد بھی آپ نے اس وقت فرمایا کہ ان کی قبر کو فشار ہو رہا ہے، یہ کیوں؟ پیغمبر اکرم نے ان کے جواب میں فرمایا: جی ہاں، سعد کو فشار قبر اس لیے ہوا کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا۔
70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ رسول خدا نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے میں شرکت کی اور خود انہیں قبر میں اتارا۔ قیامت کے دن یہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ غور کا مقام یہ ہے کہ اتنا محترم صحابی اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی فشار قبر سے نہیں بچ سکا، تو ہمارا کیا حل ہوگا؟